گزشتہ آیات میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق انسانوں کو نام لے کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم نے اگر کچھ کھانا ہے تو زمین میں وہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال اور طیب بنائی ہیں، حلال بھی ہیں اور پاک بھی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ مشرکین ہیں، وہ بے دین لوگ ہیں، یا وہ یہود اور نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کی تعمیل کے بجائے حلال اور حرام کے معاملے میں جتنی بے اعتدالی ان میں ہے کسی میں بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ آگے جا کے سورۃ مائدہ کے اندر آئے گا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے اور بہت بڑے حرام خور ہیں، یعنی ہر وہ گندی اور غلیظ چیز جسے اللہ نے حرام کیا ہے وہ کھاتے ہیں۔ آپ خنزیر کو اللہ نے انشاءاللہ اگلی آیات میں یہ بات آئے گی، خنزیر کو حرام کیا ہے، سارے عیسائی خنزیر کھاتے ہیں۔ شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ سب شراب پیتے ہیں۔ العیاذ باللہ بہت سے مسلمان بھی اس خباثتوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت جس پہ رحم کرے وہی بچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی بات مانیں گے، اسی کی اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، آباء و اجداد کو دیکھا۔ یعنی یہ ہمیشہ سے اہل باطل اور کافروں کا نظریہ رہا ہے کہ ہم نے عمل وہ کرنا ہے جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ صرف اس زمانے کے یہودیوں کے متعلق، اس زمانے کے عیسائیوں کے متعلق، اس زمانے کے مشرکین کے متعلق نہیں، آج بھی ان کا وتیرہ یہی ہے، بلکہ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اسی طرز عمل پہ چل رہے ہیں کہ ان کی نظروں میں نہ اللہ کا حکم کوئی حیثیت رکھتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، ان کی نظر میں رسول اللہ کے فرمان کی کوئی حیثیت نہیں، یا اپنے باپ دادی کو دیکھتے ہیں یا اپنے مولوی پیر امام کو دیکھتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جس طرح پوری کائنات کے اندر ایک ذرے کی کوئی حیثیت نہیں، مٹی کا چھوٹا سا ذرہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مخلوق میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ ایسا طرز عمل ہے کہ کام بھی غلط کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی پہ چلیں گے جس پہ ہمارے آبا تھے۔ تو اللہ آگے سے فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے باپ کو عقل نہیں تھی، اگر تمہارا باپ ہدایت پہ نہیں تھا تو تم بھی اسی طرح۔ تو باپ دادے کی بات کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے اللہ کی بات کی، اور مخلوق کے اندر سب سے زیادہ حیثیت اللہ نے اگر دی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس لیے باپ دادے کی معاشرے کی معاشروں کی رسومات کی حیثیت نہیں ہے، باپ دادے کی بات کی حیثیت نہیں ہے، فرقوں کی، مولویوں، پیروں، اماموں کی باتوں کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت مخلوق کے اندر کسی کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
آپ کا جو حکم ہوگا اس کی اطاعت ہدایت ہے، اور آپ کے حکم کی مخالفت ضلالت اور گمراہی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جو انکار کرنے والے ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی جانوروں کو، ریوڑ کو، ان کا جو ہے وہ چرواہا آواز دیتا ہے تو وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں یہ کہہ کے آ رہا ہے۔ آواز انہیں سنائی دیتی ہے، پکار سنتے ہیں، اور پکار پہ انہیں شے نہیں پیدا ہوتا کہتے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی کیفیت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی نازل کردہ چیز کی اتباع کے بجائے وہ اسی طرح ان رستوں پہ چلتے ہیں۔ سمن بکمن عمیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، وہ عقل نہیں کرتے۔ بظاہر کانوں سے ہر بات سنتے ہیں لیکن حق بات کو نہیں قبول کرتے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، اس دن جہنم غصے سے پھنکار رہی ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم، جب بھی کسی گروہ کو لا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ کی طرف سے تم پہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم اس وقت بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ افسوس کے ساتھ کہیں گے اپنے متعلق، پھر کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم اس وقت بات کو سن لیتے اور عقل کر جاتے، آج جہنمیوں میں ہمارا حال نہ ہوتا۔ اس لیے آج کسی بات پہ ضد کرنا، اڑنا، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے یا اس کے رسول کے طریقے کے سامنے، اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو ایسی خباثت سے محفوظ فرمائے، جب تک اللہ زندہ رکھے اپنی فرما برداری اور اطاعت پہ زندہ رکھے، اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر